ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا جو کہ تمام ادیان کا ناسخ سب سے کامل اور مکمل دین ہے، اور جس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. وہ نبی جن جیسا کوئی نبی نہیں گزرا، آئندہ تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب کے سردار، سب کے امام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. ہمیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. کچھ شیخ معراج ربانی صاحب کے پاس ہیں، بلکہ ان کا نام لے کے بعض سوالات پوچھے گئے ہیں، اور بعض سوالات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ جماعت میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے، حدیث میں ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگے تھے؟ اب یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ ہے جماعت میں جا کر. اب اگر تو کہیں کہ مسجد کی جماعت میں جا کر ہے بات، تو وہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 گنا یا 27 گنا، 2 حدیثیں دونوں صحیح ہیں، 25 گنا یا 27 گنا ثواب ملتا ہے. یہ 7 لاکھ کا جو لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ جائیں تو 7 لاکھ کا ثواب، میرا خیال ہے کہ یہ شاید تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کر یہ ثواب لکھا ہوگا، اور بالکل من گڑت، جعلی، بے سر و پا اور بے اصل بات ہے. جماعت تبلیغ کے فضائل میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنائے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ، جن میں سے ہی یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ اگر جماعت میں جا کر نماز پڑھیں تو 7 لاکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکہ میں جا کر نماز پڑھے اسے 1 لاکھ. اور اس کا معنی یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت میں جا کر نماز پڑھیں تو مکہ میں نماز پڑھنے سے بھی 7 گنا زیادہ ثواب. یہ جو پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولے جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک. پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولنے کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے پاؤں جوڑ کے کسی نے جھوٹ بولا ہے. یہ ان جھوٹوں میں سے ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے. اور یہ نہ قرآن میں نہ سنت میں یہ کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. دوسرا لکھا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگی تھی؟ یہ ایک دوسری جعلی اور من گڑت روایت ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو توبہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انہوں نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ دیکھا کہ عرش کے پائے پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ روایت جو ہے یہ بالکل جعلی ہے. کسی صحیح حدیث میں اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے کہ عرش کے پائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا. آدم علیہ السلام نے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھلائے، ہم نے آدم کو کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے دعا مانگو، اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. وہ کلمات یاد آئیں گے نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کریم میں وہ کلمات موجود ہیں، اس جعلی روایت کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ بالکل لا اصل، بے معنی اور جعلی قسم کی روایت ہے۔ ایک سوال ہے کہ خالہ نے اپنے بھانجے کو دودھ پلایا ہے، رضاعت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ خالہ نے اپنے بھانجے کو، دوسری بہن کے بیٹے کو دودھ پلا دیا، ابھی اسی لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ کم از کم 5 مرتبہ پلایا۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے کہ کسی نے کتنا بھی دودھ پلا دیا، چھاتی سے لگا دیا، وہ اس کے لیے ماں بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ جس رضاعت میں حرمت ہے، جو رضاعت حرمت کا باعث بنے گی، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں بنیادی۔ پہلی شرط یہ کہ دودھ پینے والا 2 سال کی عمر کے اندر کی عمر کا ہو، 2 سال کی عمر ہو۔ ان سالوں میں 2 سالوں میں 24 مہینوں میں اگر کسی نے دودھ پیا ہے، کسی عورت کا وہ ماں بن جائے گی، اور 1 مرتبہ پیا نہیں بنے گی، 2 مرتبہ پیا نہیں بنے گی، 3-4 مرتبہ پیا تب بھی نہیں بنے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح حدیث ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلے حرمت رضاعت 10 رضاعت سے تھی کہ 10 مرتبہ کوئی دودھ پیتا تب جا کے حرمت ہوتی۔ یہ 10 مرتبہ منسوخ ہو کر 5 مرتبہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، 5 سے کم نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں 5 مرتبہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی، وہ خالہ ہے، وہ پھوپھی ہے، وہ کوئی چاہے بہن کیوں نہ ہو۔ اب یہاں سوال میں چونکہ خالہ نے اپنے بانجے کو دودھ پلایا، اس بات کو مطلق چھوڑ دیا ہے۔ اگر 1 مرتبہ دودھ پلایا ہے نکاح ہو جائے گا، اور اگر مدت رضاعت میں نصاب رضاعت 5 مرتبہ دودھ پلانا بھی ثابت ہو جائے تو پھر اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکے کا نکاح اس عورت کی کسی بیٹی سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس عورت کی کسی بھی بیٹی کا اس لڑکے کے بھائیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ رضاعت صرف ایک اس بچے کے لیے ثابت ہوگی جس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے۔ لکھا ہے کہ نکاح کے موقع کی شادی سے پہلے حلال تھی، پھر وہ حرام کر دی گئی، اللہ کے فیصلے میں تبدیلی۔ یہ کیا لکھا ہے متع کو موطا لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے موطا۔ متع جو ہے وہ میم تا عین اور ہا ہے، متع یہ ہے موطا۔ موطا کی شادی پہلے حلال تھی، پھر حرام کر دی گئی، اللہ کے فیصلے میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ اللہ کے فیصلوں میں دخل دینے والے آپ کون ہیں؟ وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید۔ آپ متع کی بات کر رہے ہیں، میں نے ابھی جس سوال کا جواب دیا ہے، پہلے 10 رضعات 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ہوتی تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو بدلا اور 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور معاملہ 5 پہ آ کے رک گیا۔ اللہ چاہے حرمت جو ہے وہ 10 میں 5 کر دے، اللہ چاہے متع کو پہلے حلال رکھے بعد میں اس کو حرام کر دے، اس مالک کی مرضی ہے۔ پہلے گدھا حرام تھا، گھریلو گدھا پہلے حلال تھا، غزوہ خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا گیا۔ متع پہلے ایک عرصہ کے لیے حلال رہا، اور اللہ رب العزت نے جب چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اور متع حرام ہو گیا۔ اللہ کے کاموں میں ہمیں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، جہاں تک ہمارا بس ہے وہیں تک رہیں۔ اللہ رب العزت نے جب تک کوئی چیز ہمارے لیے بہتر سمجھی اس کو حلال رکھا، جب ہمارے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھا اس کو حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، وہ کسی سے کنسلٹ نہیں کرتا۔ کوئی بھی معاملہ جب وہ طے کرتا ہے، جب اللہ کسی بھی معاملہ کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس کو نافذ کر دیتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے کلمات. قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو تبدیل کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ کیا نہیں کرتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی مرضی سے کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ نہیں بتاتے تھے. جو آپ نے بتایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا تب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جس معاملے میں چاہتا ہے، کمی بیشی تبدیلی وہ مالک ہے، وہ جب چاہے اپنے فیصلوں کو بدلے تبدیل کرے. اور ہماری مصلحت کے لیے جہاں بھی ہماری بلائی آتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کا حکم دے دیتا ہے. جنات کے پاس بہت قوت اور طاقت ہے اور وہ چاہیں تو آسمان تک چلے جائیں، چاہیں تو کچھ چوری بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی چوری کر سکتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے قبضے میں بھی کر لیتے ہیں اپنے عمل سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک میں ایسے کچھ عامل کو رکھ کر کسی خفیہ جانکاری کے لیے یا جنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا ہوتا نہیں. اس کی وضاحت کریں. جنات و جادو کا عالم اور ہے اور میں اور عالم میں ہوں. میں اس عالم کا نہیں ہوں کہ ان سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، کیا نہیں لیے جا سکتے. عموماً جو لوگ عامل یا اپنے پاس ہمارے پاک و ہند میں معروف ہے موکل کر کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، یقین جانے کہ آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی موکل والے نے خیر گزاری ہو. ہمیشہ شر میں استعمال کریں گے، ہمیشہ غلط کاموں میں لگائیں گے. جنات و جادو والے جتنے بھی ماہرین ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی خود مسلمان نہیں وہ مسلمانوں کی خیر کیوں چاہے گا؟ جادوگر کے بارے میں تو یہ فتویٰ معروف ہے نا کہ وہ کافر ہوتا ہے. کافر کو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ وہ کسی کی خیر نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے پیٹ کی، اپنی ذاتی اغراض کی، اپنے مقاصد کی سوچتے ہیں. جو بھی انہیں جا کے فیس دیتا ہے وہ اس کا کام کر دیتے ہیں. وہ حلال ہے حرام ہے انہیں اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے ان کی سزا سزائے موت قرار دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جادوگر جو ہے اس کو کافر قرار دیا گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا. کون سی الزام کون سا تھا، تہمت کون سی تھی؟ کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا، گویا کہ یہ فعل کفر ہے اور اس فعل کا فاعل جو ہے وہ کافر ہے. اور اگر کوئی ایسا کر سکے یا کر سکتا ہوتا تو شاید ایسا کر لیتے. اب یہ بھی نہیں کہ ہر معاملے میں جن جو ہیں وہ ان کے تابع رہتے ہیں، بلکہ جنوں کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اسی آدمی کی مانتے ہیں جسے پہلے اپنی طرح کا شریر اور شیطان بنا لیتے ہیں. پہلے اسے اپنی طرح کا شریر اور شیطان. اور اس کے لیے ماہرین جو اس کھاتے کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ انسان سے کفر کرواتے ہیں، انسان سے شرک کرواتے ہیں، انسان سے قرآن کریم کی گستاخی کرواتے ہیں. قرآن کریم کو گلی میں رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ نہائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کریم کو گندگی میں لتھیڑے گا، قرآن کریم کی توہین کرے گا. اس طرح کی باتیں منوانے کے بعد یہ موکل ان کے ہاتھ میں آتے ہیں. وہ ان کے لیے کام اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر کام ان کی مرضی کا ہی کرتے چلے جائیں گے. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی تجارت کر رہا ہو تو دوسرا مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اسی چیز کی تجارت کرنے کی اجازت ہے یا اول شخص سے اجازت لینی چاہیے؟ میرے بھائی یہ بڑا کھلا میدان ہے. ایک آدمی بکریوں کی تجارت کر رہا ہے، دوسرا آدمی بکریاں نہ خریدے. ایک آدمی کوئی بھی تجارت کر رہا ہے، میدان کھلا ہے، مارکیٹ میں جس کا جی چاہے جا کے دکان کھولے بیٹھے، کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تجارت کے لیے دوسرے تاجر سے اجازت کی ضرورت ہوتی تو شاید یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی پریشانیوں کا باعث بنتا. تجارت کا میدان کھلا ہے، جو بھی چاہے تجارت کرے. جائز اور حلال تجارت کرنا باعث برکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار فرمودہ پیشہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ نے شام کا سفر کیا، تجارت کی،
اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پہلے بکریاں چرائیں، چھوٹی عمر میں بکریاں چرائیں، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کی۔ تجارت میں برکت ہے، تجارت مسنون پیشہ ہے، اور تجارت میں کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت قطع نہیں ہے، لہذا جو بھی چاہے تجارت کرے، تاجر بنے، برکت کمائے۔ اگر کوئی عورت ایک بچے کو گود میں لیتی ہے، اسے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، کیا اس عورت کو اس بچے سے پردہ کرنا پڑے گا جب وہ بالغ ہو جائے؟ یہ مسئلہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہے کہ صرف پردہ کرنا پڑے گا یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی عورت نے کسی بچے کو گود لیا، یعنی لے پالک بنایا، جسے اڈاپٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس عورت کا اپنا بچہ نہیں اور اس نے اس بچے کو لے پالک بنایا، متبنہ بنایا، تو قرآن کریم میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جبکہ اڈاپٹ کرنے والا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے باپ کے خانے سے اس کے باپ کا نام اڑا کے وہاں اپنا نام لکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی خلاف ورزی، اس کے بعد مسلسل شریعت کی خلاف ورزی شروع ہو جائے گی۔ اس بچے کو یہ بیٹا کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا نہیں، بیٹا بڑا ہو کے اس کو باپ کہہ رہا ہے، اس کا باپ نہیں۔ گھر میں اگر یہ خاتون اس کی خالہ نہیں، اگر اس کی پھوپھی نہیں، تو یہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ ان کا آپس میں جیسے ہی یہ بچہ بالغ ہو پردہ ہو جانا چاہیے، وہ پردہ نہیں کرتی۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس عورت کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، اس نے کسی عورت سے بچہ لے لیا، اس کو اللہ بچہ دے دیتا ہے۔ عموماً ایسے واقعات موجود ہیں کہ پہلے بچہ نہیں تھا، بعد میں بچہ ہو گیا۔ اب یہ جو دو بچے ہیں، اگر خالہ کے ہیں کزن، تب بھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم، پھوپھی کے ہیں تب بھی غیر محرم، اور اگر کوئی غیر ہیں تو بالکل ہی غیر محرم۔ اب یہ آپس میں پردہ ان کا واجب ہے، پردہ ان کا فرض ہے، پردہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ بچہ جو باہر سے لایا گیا ہے، یہ اس شخص کی وراثت میں وارث نہیں ہے، حصہ دار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو باقاعدہ وارث بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دو نہیں، بہت ساری غلطیاں، گورنمنٹ کے ساتھ جھوٹ، اللہ کے ساتھ جھوٹ، رشتہ داروں کے علاوہ جن کو چھوڑ دیں گے آپ، جن کو معلوم ہے، باقی لوگوں سے جھوٹ، جگہ جگہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ حتیٰ کہ نکاح کے موقع پر آ کر پھر جھوٹ بولا جائے گا۔ نکاح کے موقع پر ولدیت میں اس کا نام لکھا جا رہا ہے جو کہ اس کا والد نہیں۔ ایک مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو یہ کڈنیپ، اڈاپٹ کرنے والے کڈنیپ تو نہیں کرتے بچے کو، لیکن اپنے یہاں لا کے اس بچے کو پالتے پوستے ہیں، اور پھر بہت ساری یہ خلاف ورزیاں جو کرتے ہیں۔ وہ گود لینے والی عورت اگر غیر محرم ہے شرعی طور پر، تو اس کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے ماں بن کے پالا ہے وہ پردہ کہاں کرے گی؟ اسے مستقل ساری عمر اس گناہ میں مبتلا رہے گی۔ اور ہمارے یہاں تو بھابیاں اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتی، بھابیاں دیور سے پردہ کہیں گی جی، اگر کوئی بھابی پردہ کرنا چاہے تو ساس نہیں کرنے دیتی، لو میرے بیٹے سے پردہ کرے گی۔ جب اس کی شادی کر کے لائے تھے یہ اتنا سا تھا، اب یہ دیور کی عمر گننا شروع ہو جائیں گی کہ یہ اب شادی کر کے لائے تھے بہو کی تو اس کی عمر 5 سال تھی یا 6 سال تھی، اب یہ اس سے پردہ کرنے لگی ہے۔ جبکہ دیور جب بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، داڑھی مونچھ اگ کے آ جائے، تو اس سے بھابی کا پردہ کرنا واجب ہے۔ ساس روکے تب، شوہر روکے تب، دنیا بھر روکتا رہے، شرعی طور پر اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ بھابی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، ساس ناراض ہیں، کہیں دیور ناراض ہے، کہیں شوہر بھی ناراض ہوتے ہیں، پردے کا معاملہ جو ہے اس کا بھرپور طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں بھی یہ مسئلہ آ جائے گا کہ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا اس عورت کو اسے پردہ کرنا ہوگا۔ پردے کے حوالے سے یا محرم اور غیر محرم کے حوالے سے ایک سوال انڈیا سے آیا ہے جس کا اشارہ میرے پاس لکھا ہے کہ مامی اور چچی، مامی اور چچی، چچا کی بیوی اور ماموں کی بیوی، کیا ان دونوں سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟
ہمارے یہاں تو مشہور یہی ہے کہ مامی جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے، اسی طرح چچی جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مامی اور چچی سے کیسے نکاح ہو جائے گا، جبکہ کہنے کو تو ہمارے یہاں بھابھی کو بھی ماں ہی کہتے ہیں نا، بھابھی ماں یا بڑی بھابھی جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، جبکہ بڑی بھابھی ہو یا چھوٹی ہو، ماں کی طرح ہو یا کچھ بھی ہو، بھابھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ بھائی کے فوت ہو جانے یا بھائی کے طلاق دے دینے کے بعد۔ ایسے ہی اگر کسی کا چچا فوت ہو جائے، اس کی بیوہ اس آدمی کے لیے مرنے والے کے بھتیجے کے لیے غیر محرم عورت ہے، اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کا ماموں فوت ہو جائے، ماموں کے فوت ہو جانے کے بعد اس ممانی کا نکاح بھی اپنے شوہر کے بھانجے سے ہو سکتا ہے۔ یہ آپس میں محرم نہیں ہوتے، یہ رشتے نہ دودھ سے نہ نسب سے کسی بھی اعتبار سے محرم نہیں ہیں، لہذا ان کا آپس میں رشتہ کرنا، ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، ممانت والی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مامی سے نکاح تب ہوگا جب ماموں اسے چھوڑ دے یا ماموں فوت ہو جائے، چچی سے نکاح تب ہوگا جب وہ اسے چھوڑ دے یا وہ فوت ہو جائے۔ اور یہ غیر محرم آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، ان کا نکاح کرنا جائز ہے، کوئی شرعی رکاوٹ ان کے نکاح میں نہیں ہے۔ متبنہ والا مسئلہ شیخ نہیں ہوتا ہے، متبنہ والا مسئلہ جو ہے جی اگر شروط پائی جائیں تو اس وقت جائز ہی نہیں جائز ہے، کیونکہ لوگ کہیں شاید آپ متبنہ لینا جو ہے نا، جہاں تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی تردید فرمائی ہے متبنہ لینے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ متبنہ کی شکل اختیار کر گئے تھے، لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا اور زید بن حارثہ نام ہی بھولتے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس رسم تبنیت کا رد فرمایا جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے علیحدگی کا معاملہ آیا۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے، زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شمار ہوتے تھے لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور لوگوں نے شور مچا دیا، کہا کہ دیکھو بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب شور مچانے والوں کو تو تھوڑا سا آسرا چاہیے، وہ تو شور مچا دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ بہو سے شادی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی کسی لڑکے کا باپ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی کسی بچے کا باپ نہیں، فرمایا کہ میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں۔ رجال کب ہوتا ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے، 15 سال سے عمر زیادہ ہو جائے، داڑھی مونچھ اگ گائے، تب جا کے وہ رجال بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں تو بہو کیسے ہو سکتی؟ لہذا یہاں رد کر دیا گیا ان کے اس شور کا، اور ساتھ ہی تبنیت کی رسم کو بھی اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ لہذا اگر کوئی کسی غریب کو، کسی مسکین کو محض تعاون کے لیے پالنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کو وراثت میں شریک نہ کیا جائے، اور جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو اس کے گھر میں رہنے والے جو لوگ غیر محرم ہیں وہ ان سے پردہ کریں۔ محض تعاون کی حد تک جائز، لیکن متبنہ بنانا اس رسم کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ میں رات بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں ایک درس تھا کہ علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ عالمین میں ایک بات لکھی ہے اسی حوالے سے۔ رحمۃ اللہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی، پہلے 3 جلدوں میں تھی، اب 1 جلد میں آ گئی ہے، کمپیوٹر نے بہت سارے کام آسان کر دیے ہیں۔ 3 4 5 جلدوں کی کتابیں 1 جلد میں۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں کسی کو متبنہ بنانا، لے پالک بنانا، اپنے گھر میں کسی کا بچہ لے کے پالنا،
اور خاص طور پر اس حالت میں جب کہ اس عورت کے یہاں اپنی کوکھ سے بچہ نہ ہو۔ یہ گویا کہ جس نے بچہ لے کے پالا ہے وہ اللہ کو چڑھاتا ہے، اللہ کو وہ کہتا ہے کہ تو نے بچہ نہیں دیا تھا تو کیا ہوا، دیکھو میرے گھر میں بچہ کھیل رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی شان میں گستاخی بھی بنتی ہے، لہٰذا لیب پال ایڈاپٹ کرنا، متبنہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ کسی یتیم خانے سے بچہ لے آئے، پالا، کوئی حرج نہیں، اپنے بچے بھی ہیں ساتھ یہ بھی پل جائے گا، اور جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو اس کو پردے کے احکام اور دیگر مسائل جو ہیں وہ وہی نافذ ہوں گے جو کہ اس کے لیے بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ لایا اور اس کو بچوں میں ملا دیا، بڑا ہوا، محرم غیر محرم کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہیں آپ کے لیے ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سوال اچھا آ گیا، شیخ صاحب وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب یہ نہیں بس ختم کر سکتے، مختصر کر کے شاید چھوڑ دے گا۔ اچھا آپ کا کوئی مخصوص سوال ہے ایسا؟ یہ شاید ہندی ہے، یہ کہ ہندی میں سوال لکھا ہوا ہے، شیخ چونکہ ہندی پڑھ لیتے ہیں، میں ہندی نہیں جانتا، تو شیخ صاحب سے ہی جواب، ایسے بھی برکت شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، سوال نمبر 1، ٹی وی گھر میں رکھنا چاہیے یا نہیں نیوز اور میچ دیکھنے کے لیے، یا اچھی چیز دیکھنے کے لیے؟ اسی طرح نمبر 2، کمپیوٹر گھر میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی چیز ہے نا، بذاتی ہی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ جیسے یہ مائکرو فون ہے، ہم اس سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ بذاتی ہی حرام نہیں ہے۔ اذان دے رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، جائز ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے۔ اگر اسی مائک کو ہم گانے کے لیے استعمال کریں، بجانے کے لیے استعمال کریں، میوزک کے لیے استعمال کریں اور دیگر، تو یہ حرام ہے۔ تو اگر وہ حرام چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اسے جائز چیز کے لیے رکھ رہے ہیں، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یقیناً اب تو ٹی وی کمپیوٹر کے آپ کے مٹھیوں میں ٹی وی کمپیوٹر آ گئی ہے کہ نہیں؟ اب ہم کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ موبائل بھی اگر جائز طریقے کے لیے استعمال کریں تو آپ کے لیے جائز ہے، اور اگر حرام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ فیک۔ اب سوالات تو تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، یہ دیکھیں اب ڈھیر لگا ہوا ہے، اور پروگرام میں چونکہ ابھی کچھ چیزیں آپ کو انعامات وغیرہ دینے ہیں، آپ کے پاس میرا نمبر ہے، شیخ معراج ربانی صاحب کا نمبر ہے، جب چاہیں ان سوالات کے جوابات ایک نہیں بلکہ زیادہ جتنے چاہے پوچھتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان جھوٹے قصے، کہانیوں، جعلی روایات سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جعلی روایات جو ہیں یہ ایسے دیکھنے میں تو بڑی مزیدار لگتی ہیں، ایک نماز کا 7 لاکھ کے برابر، لیکن دیکھنے کی بات، دیکھنے کی حد تک، سننے کی حد تک، ورنہ حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان جعل سازیوں سے اور جعلی روایتوں سے، جعلی حکایتوں سے بچیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا کیجئے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم 1 2 نہیں 40 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو گیا ہے، 40 سے زیادہ زبانوں میں، اور یہ گورنمنٹ آف سعودی عرب کنگ فہد قرآن کمپلیکس سے چھپ چکا، اور ملینز کی تعداد میں فری تقسیم ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی زبان میں چاہیے تو کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، کسی کو فری کا نسخہ نہیں ملتا، 25-30 ریال کا قرآن کریم، ترجمہ، تفسیر اور اصل قرآن۔ اسی طرح بخاری، مسلم، کتب حدیث جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں، آپ وہ کتابیں پڑھا کیجئے۔ آپ ایک دن میں 5 یا 7 ریال کے سگریٹ جلا دیتے ہیں، 5-7 ریال کے سگریٹ پی جاتے ہیں عام طور پر لوگ۔ آپ اگر 5 ریال روزانہ صرف اس نیت سے ایک سائیڈ میں کرتے جائیں
کہ ان کو مہینے کے بعد ہم نے کسی اچھے کام میں لگانا ہے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ 150 ریال۔ 150 ریال سے آپ کا یہ قرآن کریم ترجمے والا احسن البیان تفسیر سمیت اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا سیٹ پورے کا پورا آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اپنے